السلام علیکم، ڈیجی ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ میں ہوں عائشہ حمید۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کروڑوں سال پہلے زمین پر راج کرنے والے ایک خوفناک ڈائناسور کا کوئی حصہ آج آپ کے ہاتھ میں تھامے جانے والے ایک فیشنیبل ہینڈ بیگ کی صورت میں موجود ہو؟ یہ کسی سائنس فکشن فلم کا منظر نہیں بلکہ حقیقت بن چکا ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں اور فیشن ڈیزائنرز نے مل کر ایک ایسا انوکھا تجربہ کیا ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق سائنس اور فکشن کے انوکھے امتزاج میں ماہرین نے ایک ایسا ہینڈ بیگ تیار کیا ہے جس میں 68 ملین سال پرانے ٹی ریز کے فالج سے حاصل شدہ مواد استعمال کیا گیا ہے۔ ٹی ریز دراصل تاریخ کا ایک دہقل ایک نہایت خطرناک گوشت خور ڈائناسور تھا، اور حال ہی میں تیار کی گئی یہ منفرد تخلیق نہ صرف جدید ٹیکنالوجی کی نئی حجت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ فیشن انڈسٹری میں پائیدار متبادل کے استعمال کی بحث کو بھی فروغ دے رہی ہے۔ یہ سی گرین رنگ کا بیگ ایمسٹرڈیم کے آرٹ اور زو میوزیم میں ایک خاص انداز میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے، جہاں اسے ٹی ریز کے مجسمے کے نیچے پنجرے میں ایک چٹان پر رکھا گیا ہے۔ یہ نمائش 11 مئی تک جاری رہے گی، جس کے بعد اسے نیلام کیا جائے گا اور اس کی ابتدائی قیمت $5 لاکھ سے زائد رکھی گئی ہے۔ اس منصوبے کے پیچھے موجود سائنسدانوں کے مطابق اس بیگ کی تیاری میں قدیم ڈائناسور ہڈیوں سے حاصل ہونے والے پروٹین کے ٹکڑوں کا تجربہ کیا گیا، جنہیں جدید حیاتیاتی ٹیکنیک کے ذریعے ایک نامعلوم جانوروں کے خلیے میں داخل کر کے کولیجن پیدا کیا گیا۔ اسی کولیجن میں مزید پروسیسنگ کر کے چمڑا جیسا مواد بنایا گیا، جسے بعد ازاں اس ہینڈ بیگ کی شکل دی گئی۔ اس منفرد منصوبے میں شامل ڈی ایگریشن کمپنی کے سی ای او تھامس مائیکل نے اعتراف کیا ہے کہ اس عمل میں کئی تکنیکی چیلنجز پیش آئے، لیکن ان کے مطابق یہ تجربہ اس بات کی مثال ہے کہ لیبارٹری میں تیار کردہ چمڑا مستقبل میں روایتی چمڑے کا متبادل بن سکتا ہے۔ اس پروجیکٹ میں شامل ایک اور ماہر کے مطابق ٹی ریز کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اس مواد میں ایک خاص کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف ماحول دوست متبادل نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کی ایک نئی سطح کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ تاہم جہاں یہ تخلیق حیرت کا باعث بنتی ہے، وہیں اس پر تنقید بھی سامنے آئی ہے۔ کچھ سائنسدانوں نے ٹی ریز لیڈر کی اصطلاحات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ ڈائناسور کی ہڈیوں میں محفوظ کولیجن محض ٹوٹے پھوٹے ذرات کی صورت میں ہوتا ہے، جس سے مکمل چمڑا تیار کرنا سائنسی طور پر مشکوک ہے۔ فرائی یونیورسٹی ایڈمسٹرم سے وابستہ ماہر میلانی ڈیورنگ کا کہنا ہے کہ یہ ذرات ٹی ریز کی جلد میں اصل ساکھ کو دوبارہ تخلیق کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اسی طرح تھامس اور ہولڈرز جونیئر نے بھی نشاندہی کی ہے کہ فاسلس میں موجود کولیجن ہڈی کے اندر ہوتا ہے، نہ کہ جلد میں، اور اس میں جو ساختی تربیت موجود ہوتی ہے وہ چمڑے کو اس کی خاص خصوصیات دیتی ہے۔ تنقید کے باوجود منصوبے کے حامی اسے سائنسی جستجو کا حاصل قرار دیتے ہیں۔ تھامس مچل کے مطابق ہر نئی ایجاد کے ساتھ سوالات اور شکوک پیدا ہونا فکری عمل ہے، اور یہی تنقید دراصل سائنسی ترقی کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ ہینڈ بیگ محض ایک فیشن آئٹم نہیں بلکہ ایک سوال ہے: کیا ہم واقعی ماضی کی جینیاتی نقوش کو حاصل کی حل کی اشیاء میں ڈھال سکتے ہیں، اور اگر ہاں تو اس کی حدود کہاں تک ہے؟ شاید یہی وہ سوال ہے جو اس تحقیق کو محض ایک نمائش سے بڑھا کر ایک فکری مکالمہ بنا دیتا ہے، جہاں سائنس، فیشن اور فلسفہ ایک دوسرے سے اہم کلام نظر آتے ہیں۔ ڈیجی ٹی وی یو ایس اے سے کتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ڈیجی ٹی وی یو ایس اے۔ I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130+ clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.